سب جہاں پر یہ بنا قرآنی ہے، بارانی رحمت سب جہاں پر یہ بنا قرآنی ہے، اسی میں فطرت کی تسلی کا میرا سامان ہے۔ عقل و خرد کی وادیاں ساری ختم جو ہو گئی، عقل و خرد کی وادیاں ساری ختم جو ہو گئی، آغاز جس کا ہو گیا جو رب کا ہی قرآن ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی، اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اعتدنا لهم عذابا أليما، ہم نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے راستے کی رہنمائی فرمائی کہ قرآن کریم کا طریقہ اور راستہ ایسا راستہ ہے جو سب راستوں میں سے ٹھیک اور درست راستہ ہے، اور مراد اس سے ملت اسلامیہ اور صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ ہے۔ تمام دینی اور دنیاوی امور اور انسان کی سعادت مندی اور اس کی نحوست کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن نے نبت لائی ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سا طریقہ اور راستہ درست ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو مانتے ہیں اور جنہوں نے اس کو دل سے تسلیم کیا، اور جو کچھ اس قرآن کے اندر ہے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اور ان پر عمل کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان لهم اجرا کبیرا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہوں نے
کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کا بدن اور دوسرا اس کی روح، دونوں کے مجموعے کا نام انسان کہلاتا ہے۔ انسان کا بدن اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور انسان کی روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ امام زمخشری رحمہ اللہ نے شرح آفاق اپنی کتاب تفسیر کشاف کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن کی غذا اللہ کا فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہ زمین کے اندر سے غلہ اناج اگا کر انسان کے بدن کو اس سے غذا دی جاتی ہے، کیونکہ غذا کا تعلق مٹی سے ہے اور مٹی سے پیدا ہونے والی چیز انسان کے بدن کی غذا بنتی ہے، اور انسان کی روح کا تعلق وہ آسمان سے معلق ہے، تو غذا بھی وہی ہونی چاہیے جس کا تعلق آسمان سے ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو روح سے تعبیر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو، بدن کی تقویت چاہتے ہو تو زمین کی پیداوار استعمال کرنی پڑے گی، اور اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی اپنا عمل بنانا پڑے گا۔ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔